وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الفاتحة إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکشتہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے مالک و مختار سید الابرار مکے کے سردار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پورا مجمع اصول برکت اصول نجات کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نچتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، حق سمجھنے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام کا یہ مبارک و مسعود مہینہ، آج کا یہ تیسرا اجلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ آپ کی خدمت ہو جائے اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں اس نیت سے کہ ہم سب کو امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کا صدقہ مل جائے. یہاں جتنی تشریف فرما ہیں یا آنے والے ہیں یہ سب امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے ان کی محفل میں حاضر ہیں. الحمدللہ یہ محفلیں آج سے نہیں برسہ برس سے ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ والوں کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صرف نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن میں یہ ہے کیا، قرآن میں یہ ہے کیا، قرآن میں یہ ہے کیا. ان سے بتائیے کہ قرآن میں کیا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا، انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے
بہت ساری چیزوں کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں خشکی کا بھی ذکر کیا اور تری کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ کچھ لوگ قرآن کا حوالہ مانگتے ہیں کہ قرآن میں ایسے ہے، قرآن میں ویسے ہے۔ الحمدللہ قرآن میں ہے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا انسان چاہیے۔ قرآن ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قرآن ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہو، جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جل رہا ہو، اسے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی قرآن کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اسی زبان میں نازل کیا جو مکے والوں کی زبان تھی۔ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا غرور گھمنڈ ناز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے غرور اور گھمنڈ کو توڑا۔ عربی زبان میں نازل ہونے والا قرآن کی آیتیں مکے کے مشرکین مخالفین یہ جانتے تھے یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والا ہے۔ کیا وہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے؟ عربی نہیں سمجھتے تھے؟ قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے؟ قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھتے تھے؟ سب کچھ جانتے تھے، سب سمجھتے تھے، مگر ان کے دل پر قرآن کی آیتیں نقش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے پہلے دنیا میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اس محبوب کو، جس محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، جسے ہم اور آپ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کسی نے کہا نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، نہ یہ جنت تھی، نہ یہ جہنم، نہ یہ دنیا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو بنا کر رکھا کہاں؟ کون سے مکان میں رکھا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ میں آپ سے کچھ اصلاحی اور علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ نے اس نور کو بنا کر کہاں رکھا؟ کون سے مکان میں رکھا؟ اللہ نے جب سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو اس نور کو لا مکان میں رکھا، اس نور کو لا مکان میں رکھا، کیونکہ جب وہ نور بنا نہ تو جنت تھی نہ تو کوئی اور مکان تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو لا مکان میں رکھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، جابر جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا، سب سے پہلے، جب نہ یہ جنت تھی نہ جہنم، نہ یہ چاند تھے نہ یہ سورج، نہ یہ آسمان نہ یہ زمین، نہ یہ پہاڑ نہ یہ پودے، نہ یہ کہکشاں نہ یہ دریا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ جب وہ نور بنا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور چمکا۔ کون سا نور؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آئے، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان اس دنیا میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور چمکا۔ اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کے بعد اور انبیاء جو آئے، حضرت شیش ہو یا حضرت نوح ہو یا حضرت لوط ہو، حضرت سلیمان ہو، حضرت داؤد ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت ہارون ہو، حضرت عیسیٰ ہو،
حضرت زکریا ہو، جتنے نبی آئے، یہ نور مصطفیٰ انبیاء اکرام سے ہوتا 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 حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کے بعد یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاندان بنی ہاشم میں یہ نور چمکا، اور خاندان بنی ہاشم میں حضرت عبداللہ جو حضور کے والد گرامی ہیں ان کے پیشانی ہیں۔ ذرا سوچئے یہ نور کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا، کہاں تک پہنچا، کہ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ نور جلوہ گر ہوا مکے کی سرزمین پر، وہ نور چمکا خاندان بنی ہاشم، خاندان قریش، خاندان ابو طالب میں، وہ نور چمکا خاندان بنی ہاشم میں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کو خاندان قریش کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات ادھر توجہ دیں، وہ سب ہوتا رہے گا، ہے نا، یہ سب تو روز ہوتا ہے یار، جانے دو، مت توجہ دو، ادھر توجہ ہی مت دو، ان لوگ کو کوئی نہیں دیکھے گا، وہ چپ ہو جائیں گے، سیدھی سی بات، اور آپ سب ادھر نظر کر لیں گے تو وہ سب پھر معاملہ چلتا رہے گا، یہ محفل خراب ہوتی رہے گی۔ ہمیں یہ محفل تھوڑی خراب کرنی ہے نا، ہم تو امام حسین کی محفل میں آئے ہیں، ہم تو امام حسین کا ذکر سننے آئے ہیں، ہم تو امام حسین کے نانا کا ذکر سننے آئے ہیں، تو ہماری توجہ کہیں اور نہیں جانی چاہیے، بلکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو رسول کا ذکر سنیں گے، نبیوں کا ذکر سنیں گے، انبیاء کا ذکر سنیں گے، اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا ذکر سنیں گے، ہے نا۔ اس لیے پوری توجہ، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اگر آپ کا ذہن ادھر سے ہٹ کے ادھر آ گیا ہو تو بات آگے جاری رکھی جائے، ہے نا، ہٹائیے ادھر سے ذہن۔ واقعی ڈسٹرب ہوتا ہے ایسی چیزیں، جب گفتگو کرنے لگو، گفتگو کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو بار بار ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے، لیکن لاہور پڑھ کے اس طرح کی چیزیں اپنے ذہن سے ہم کو نکال لینا چاہیے۔ کسی نے کہا نا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، ہے نا، ذکر مصطفیٰ کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے اپنا لیا، ان کی سیرت طیبہ کو اپنا لیا، سمجھ لیجیے کہ اگر وہ اپنے ہو گئے تو پوری رحمت ہمارے لیے ہے اللہ کی۔ تو وہ نور حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد، بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کو نہیں بھیجا، قرآن کو نہیں اتارا، اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث کیا۔ کیا حضور آئے تو ساتھ میں قرآن لے کر آئے؟ حضور کی پیدائش ہوئی، قرآن کا نزول ہو گیا؟ نہ، حضور کے آنے کے 40 سال کے بعد قرآن کا نزول ہوا، قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا 40 برس کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو لوگوں کو دکھایا، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، میرے محبوب کو پہچانو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مکے والوں نے دیکھی، مکے والے تعریف کرتے تھے، عبد المطلب کا پوتا ایسا ہے، ایسا پوتا ہے جو بڑا امین ہے، بڑا صادق ہے، بڑا حسین و جمیل ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر جب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ سردار قریش تھے، جب بڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا یا خانہ کعبہ میری طرف بڑھ رہا تھا، یہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں۔ اور جب میں اپنے پوتے کو لے کر مکے حرم کعبہ میں حاضر ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، طواف کے لیے، دعا کے لیے اپنے پوتے کو لے کر گیا تھا، میں نے کیا دیکھا، خانہ کعبہ جھک جاتا ہے، محراب کعبہ جھک جاتی۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا محراب کعبہ اور کعبے کو جھکتے ہوئے۔ کسی نے کہا تھا نا سب تو جھکے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا، کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور لے کر جب حرم کعبہ میں کعبے کے سامنے لے کر کھڑے تھے، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ اور محراب کعبہ جھک جاتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریلی کا امام کہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کون کر رہا ہے؟ یہ بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی خانہ کعبہ اور محراب کعبہ جھک جاتی ہے جب حضور کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر تشریف لائے۔ مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی دیکھی۔ مکے میں وہ دور بھی آیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہوا تو جتنے بھی قریش تھے، جتنے بھی قبیلے تھے، جتنے بھی سردار تھے، سب آپس میں لڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں حجر اسود کو نصب کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں حجر اسود کو نصب کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا، کوئی قبیلہ آگے بڑھتا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپس میں خوریزی ہو جاتی، تلواریں نکل جاتی۔ ایسے ماحول میں حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے پوتے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ بچپنے کی عمر ہے، کم عمر ہے، اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں آپس میں جھگڑا نہ کرو، سنو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو وہی نصب کرے گا جو کل سب سے پہلے یہاں پر تشریف لائے گا صبح اٹھ کر۔ سارے مکے والوں نے، سارے قریشیوں نے مان لیا، سارے سرداروں نے مانا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات سے سب سہمت ہوئے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود کو وہی نصب کرے گا جو کل سب سے پہلے صبح اٹھ کر آئے گا۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے کہ دیکھتے ہیں کل صبح سب سے پہلے کون آتا ہے۔ جب سارے سردار قریش جب صبح ہوتی ہے سب اٹھ کر مکے کی طرف بھاگ رہے تھے تو سارے سرداروں نے دیکھا حرم کعبہ کے سامنے جو شخصیت سب سے پہلے کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، نبی آخر الزمان کی ذات بابرکات تھی جو خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود کے قریب کھڑے تھے۔ سارے سرداروں نے کہا ہم نے اس بات سے سہمت تھے کہ حجر اسود اب وہی نصب کرے گا جو سب سے پہلے صبح اٹھ کر آئے گا۔ اور میرے آقا خاندانی قریش کے عبد المطلب کے پوتے جیسے ہی کہا ٹھیک ہے آگے بڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، جس کو اخلاق کہتے ہیں نا، اخلاق۔ آج ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے ہم جانتے ہیں، ذرا سی باتوں پر ہماری زبانیں بگڑ جاتی ہیں، ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا تمدن کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہماری زبان بگڑ جاتی ہے، ہماری زبانوں سے گالی گلوچ کے الفاظ نکلتے ہیں، ہم دوسرے کو کوسنے لگتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو کیا ہمارا دین، ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے ہم دوسرے کو گالیاں دیں یا اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچائیں؟ نہیں نا، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ دوسروں کو آرام دیا جائے اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ۔ اسلام یہ بتاتا ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں، دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلام کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام پر گفتگو کریں گے یا اسلام کے بارے میں جانیں گے۔ میں تو یہاں تک کہ اپنے تقریروں میں کہا کرتا ہوں اگر کل کو کوئی کھڑا ہو کر ہم سے پوچھ لے، ہمارے نوجوانوں سے جو اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھا کرتے ہیں، جو بڑی بڑی ڈگریاں لیا کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھ لے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کیا ہے، قرآن کے بارے میں بتاؤ، قرآن کیا ہے، حدیث کے بارے میں بتاؤ، حدیث کیا ہے، تمہارے نبی کا کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہم بتا پائیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم بتا پائیں گے؟ ہمیں اپنے دین کے تعلق سے کچھ معلومات ہی نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے ہمیں اپنے دین کے تعلق سے، کیونکہ ہم اچھی باتیں سن کر اسے یاد کرنا نہیں چاہتے، یہ بات حقیقت ہے۔ ہمیں دینی باتیں یاد نہیں رہتی، قرآن یاد نہیں رہتا، قرآن کے معنی و مفاہیم یاد نہیں رہتے،
ہمارے لیے ضروری کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، ہمیں یہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی، بلکہ ہماری اپنی زبان، ہمارا اپنا مزاج بگڑا ہوا، ہم شریعت کے اعتبار سے زندگی نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ اپنی طبیعت کے اعتبار سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ طبیعت ہے تبھی تو، طبیعت کری نماز پڑھ لیا، نہیں طبیعت کرتی نہیں نماز پڑھا، طبیعت کری دین کا کام کر لیا، طبیعت نہیں کرتی نہیں کرتے، طبیعت کر لی قرآن پڑھ لیا، نہیں طبیعت کی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی طبیعت کے حساب سے چلتے ہیں، ہم شریعت کے حساب سے نہیں چلتے، قانون اسلام کے حساب سے ہم نہیں چلتے ہیں، بلکہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ طبیعت جو کہتی ہے، مزاج جو کہتا ہے، ہم وہی کام کیا کرتے ہیں، بلکہ طبیعت اور مزاج سے انسان نہیں چلتا ہے، قرآن کے فرمان اور شریعت کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی اپنی طبیعت کے اعتبار سے نا، ہے نا، اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہم نے گزاری ہے۔ اب بتاؤ، جب اپنی طبیعت کے اعتبار سے گزارو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو گے تو اتنا یاد رکھنا، تمہاری زندگی کامیاب رہے گی، دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اخلاق کی بات آئی تو میں نے چند باتیں کہہ دی۔ ہمارا اخلاق اور ہماری زبان اتنی بگڑی ہے، ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور ہم دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، گالی گلوچ میں مشغول ہوتے ہیں، حرام کاموں میں مشغول ہو رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساری تکلیفیں ہم ہی پر آ رہی ہے۔ بتائیے، ہے نا، ساری تکلیف ہمارے ہی اوپر ہے۔ اب بتاؤ، کیا تکلیف نہیں آئے گی؟ آرام میں رہو گے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے، قرآن کی نافرمانی کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے، حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے، شریعت پر ثابت قدم نہیں رہو گے، تو بتاؤ کیا مصیبت نہیں آئے گی؟ کیا صرف آرام ہی آرام رہے گا؟ اب آئیے ایک آیت کریمہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمارے اوپر آنے والی مصیبت جو ہے نا، جو آئی ہے ہمارے اوپر مصیبت، وہ ہمارے اعمال کا حصہ، ہم نے جو اعمال کیے، جو عمل کیے ہم نے دنیا میں، جو بھی عمل کیا، نیک عمل اگر کرتے تو ہماری زندگی اچھی ہوتی، ہماری جیسی زندگی گزر رہی ہے ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں نا کہ ہم خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن کتنا بگڑا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ آج نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سنیں۔ آج ہم دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بناتے نہیں بناتے؟ دنیا داروں کو جو سب سے فیمس ہوتا ہے، سب سے زیادہ لائک جس کو کیا جاتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، ہم اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ یہی ہمارا آئیڈیل، ویسے ہی زندگی، ویسے ہی ہمارا چال چلن، ویسے ہی کپڑا، ویسے ہی گفتگو، ویسے ہی اٹھنا، ویسے ہی بیٹھنا، ہمارا یہی ہوتا ہے، یہی کام۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا آئیڈیل دیا، اگر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لو گے تو زندگی کامیاب۔ اور جن لوگوں نے آئیڈیل بنایا، جن لوگوں نے بھی اپنا آئیڈیل بنایا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، وہ کل بھی یاد کیے جاتے تھے، آج بھی یاد کیے جا رہے ہیں، صبح قیامت تک وہ یاد کیے جائیں۔ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑ دیا، وہ دامن رحمت، وہ دامن کرم کہ دنیا بھی ہماری اسی دامن رحمت سے ہے، عقل آخرت بھی ہماری اسی دامن رحمت سے، کہ اللہ تعالی ہمیں اس دامن میں جگہ عطا فرما دے۔ حضور کے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہمیں جگہ عطا فرما دے۔
بتائیے ہماری زبان، ہماری تہذیب اور ہمارا مزاج اتنا بگڑا ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اخلاق کیسا رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا اخلاق بڑا عظیم الشان، یہ قرآن کہتا ہے بڑا عظیم الشان ہے۔ اب آئیے اس کی ایک جھلک دیکھیے، میں جہاں چلا تھا واپس وہیں آ رہا ہوں، حرم کعبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ حجر اسود کے سامنے، جب سارے مکے کے سرداروں نے دیکھا کہا یہ تو عبد المطلب کا پوتا کھڑا، یہ نصب کرے گا حجر اسود۔ لوگوں نے کہا ہمارا معاہدہ اسی پر تھا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہی اس پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کرے گا۔ اب میرے آقا کا اخلاق دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر زمین پر بچھائی، بچھانے کے بعد اس پتھر کو حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھا۔ حجر اسود جانتے ہو کیا؟ یہ جنتی پتھر، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس پتھر کے بارے میں حدیث پاک میں حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جب حاجی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور جب حجر اسود کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کر اس طرح استلام کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جتنا گناہ ہے حجر اسود کھینچ لیتا، حجر اسود لے لیتا ہے۔ وہ پتھر جو جنت سے آیا ہوا، جس پتھر کے بارے میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اس پتھر کو دیکھ کر حجر اسود کا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کے پاس پہنچے۔ حجر اسود سے کہتے ہیں حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا، میں اس لیے نہیں چومتا کہ تجھ کو سب چومتے ہیں، بلکہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں تجھے چوما کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہی حجر اسود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چادر میں رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد اب میرے آقا نے کیا کیا؟ جتنے بھی سردار کھڑے تھے دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، یہ تو عبد المطلب کا پوتا، اسے نسب کرے گا، عبد المطلب کا پوتا اسے نسب کرے گا۔ چادر پہ رکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا، جتنے سردار کھڑے تھے نا سب کو بلایا، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں سردار ادھر آ جا۔ سب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا سب چادر کو پکڑ لو، چادر کو سب پکڑ لو۔ اکیلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب نہیں کیا، بلکہ تمام سرداروں کو بلایا۔ بلانے کے بعد مکے والوں نے حضور کا یہ اخلاق دیکھا ہے مکے کی سرزمین پر کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے میرے آقا نے بچایا ہے، قتل و غارت ہونے سے بچایا ہے، آپس میں لڑنے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوفیدی سے سب کو بچایا ہے۔ تلوار اٹھنے والی تھی، اس تلوار کو دبا دیا، آپس میں لڑنے والے تھے، اس جھگڑے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ختم کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا تھا، آپس میں اتفاق و اتحاد رکھا جاتا ہے، جنگ لڑنے سے اور خون ریزی سے کسی معاملے کا حل نہیں ہوتا۔ سب کو بلایا، بلانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا سب چادر کے ایک ایک کونے کو چادر پکڑ لو۔ جتنے سردار تھے سب نے چادر پکڑی اور سب نے اٹھا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا۔ یہ حضور کا اخلاق تھا۔ قرآن ویسے ہی تھوڑی کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان۔ ہمیں اسی اخلاق حسنہ پر، اخلاق کریمانہ پر ہمیں عمل کر کے اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانا ہے۔ شریعت اسلامیہ پہ چل کے اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور جب بدلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں بدلو گے تو برباد، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اتنا یاد رکھنا، ہمیں بدلنا دنیا سے ہے، دنیا میں مت لگے رہو،
اور دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ شریعت اسلامیہ کے دامن کو تھام لو، اسی دامن میں آ جاؤ، شریعت پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے۔ بلکہ آج ہم سب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا حال کیا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے، گزر رہی ہے۔ میں نے کہا نا، اپنے من موافق ہم زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے مطابق نہیں، اپنے من موافق زندگی گزارتے ہیں، حدیث کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دھم بھرتے ہیں، مگر ہم اطاعت کرتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا دم کرتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو مانتے ہیں، ہمارا مزاج کیا کہہ رہا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں، مزاج جیسا کہتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اپنے مزاج پہ عمل کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، قرآن و حدیث پر عمل کرو گے قرآن و حدیث پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا، قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی، قرآن کی بات میں پہلے دن سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آخری دن تک قرآن کی بات کرتا رہا، کیونکہ قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ یاد رکھنا، ہدایت والی کتاب ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہدایت سے محروم ہو گیا۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کے فرمان پر عمل کرو، قرآن کو نہ چھوڑو۔ اب آئیے آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن سے پہلے حضور تشریف لائے، ہے نا، حضور آئے اور 40 سالہ زندگی کو مکے والوں نے دیکھا، 40 سالہ زندگی دیکھی، مگر جب اعلان نبوت کا وقت آیا، ایک بات میں یہاں بتا دوں کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی بن کر تشریف لائے، یہ ہمارا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا نا 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال سے پہلے نہیں، 40 سال تک نبی نہیں تھے، اللہ نے نبی بنا کر ہی دنیا میں بھیجا، آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، ہے نا، آخری نبی بنا کر دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاکدانی گیتی پر مبعوث فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، جب اعلان نبوت کا وقت آیا، یہی سمجھنے والی بات، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اعلان کرنا، یہ حکم خداوندی تھا، جب اللہ کا حکم ہوگا تب اعلان نبوت ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مکے والے کو آواز دیتے ہیں، اے مکے والوں ادھر آ جاؤ، اے مکے والوں ادھر آ جاؤ۔ بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا تھا ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہاری زندگی 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ امین ہو، صادق ہو، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم نے 40 سالہ زندگی آپ کی دیکھی ہے، اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے 40 سال تک آپ کو دیکھا ہے۔ اور مکے والے جو تھے نا، یہ حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جاتے، اب بعد میں آتے ان کو پوری امانتیں ملی، بلکہ مکے میں بعض ایسے تھے جن کے پاس امانتیں رکھتے، واپس آتے تو وہ امانتیں چٹ کر جاتے تھے، اسے گبن کر جاتے اور کہتے کچھ نہیں ہے تمہارا، تم نے کچھ دیا ہی نہیں کہ تمہارا ہے۔ مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب امانتیں رکھ کر جاتے تھے نا، تو جیسے آتے تھے جو رکھ کر جاتے تھے میرے آقا وہی اسے واپس کرتے، جو رکھ کر جاتے تھے میرے آقا اسے ویسے ہی واپس کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کو مکے والے امین کہتے تھے، امانت دار تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کہا آپ امین ہو، آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتا نہیں دیکھا، آج تک آپ کو غلط کام کرتے نہیں دیکھا، آپ امین ہو، آپ صادق ہو، آپ سچی ہو، اگر آپ کہتے ہو تو صحیح ہے،
اگر اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر کھڑا ہے جو ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ہم اس بات کو مان لیں گے۔ سب نے اپنی تلواریں نکال لی۔ میرے آقا فرماتے نا، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سنو، تم نے میری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، 40 سال تک مجھے دیکھا ہے، سنو اب اللہ کے حکم سے میں تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں پر بلایا ہوں، اللہ نے مجھے اس خاکدان گیتی پر آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر آخر، نبی آخر زمان، پیغمبر اسلام بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا نا، سارے نبوت و رسالت کے دروازے بند ہو گئے۔ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، ہمارے آقا کا لقب۔ حضور کو خاتم ماننا یہ ایمان ہے، جس نے خاتم نہیں مانا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حضور کے خاتمیت پر اور حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں کہ حضور آخری نبی بن کر اس خاکدان گیتی پر مبعوث، آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، کسی اور کا ایمان ہو کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی، اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین بنا کر اللہ نے اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ حضور کا ایک لقب خاتم النبیین، یعنی کہ نبوت ختم ہو گئی حضور پر، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھے کہ آئے گا، آ سکتا ہے، آ سکتا تھا مگر آئے گا نہیں، تب بھی گیا کام سے، تب بھی کام سے گیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آ سکتا ہے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ جب ہم نے خاتم النبیین کہہ دیا، اس لیے کہا ہے اللہ نے نبوت و رسالت کا دروازہ حضور پر بند کر دیا ہے۔ اے نبی، اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا، تم ہی آخری نبی بنا کر اس خاکدان گیتی پر مبعوث کیے جا رہے۔ اللہ نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، اور یہ سب جانتے تھے، ہر کسی کے علم میں تھا، یہ بات تھی اخیر زمانے میں آخری نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان آئیں گے، یہ ہر کوئی جانتا تھا، یہودی، عیسائی، جتنے بھی ہیں سب جانتے تھے، کیونکہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان تمام نبیوں نے نا، بڑی غور سے سننا یہ بات، ان تمام نبیوں نے نا، چاہے آدم ہو، چاہے موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، سلیمان ہو، ابراہیم ہو، کوئی بھی نبی رسول ہو، تمام رسولوں نے اپنے قوم والوں کے سامنے نبی آخر الزمان کا ذکر، اپنے قوم والوں کے سامنے، کسی اور کا نہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تمام انبیاء نے کیا۔ حضور آخری نبی بن کر اس خاکدان گیتی پر مبعوث ہوئے، اور جب اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر، فاران کی چوٹی پر اللہ نے مجھے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اللہ نے اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اسی لیے بلایا، ہم تمہیں امین مانیں گے، سچا مانیں گے، صادق مانیں گے، نبی نہیں مانیں۔ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے جب میرے آقا نے اعلان کیا، نبی کی اعلان نبوت سے مکے والے کو انکار رہا، نبی نہیں مانیں گے، ہم تمہیں نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا سارے نبی جو ہے نا بنی اسرائیل میں آئے، سارے نبی بنی اسرائیل میں، یہ بنو ہاشم میں کیسے آ گئے؟ بنو ہاشم میں کیسے آ گئے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو اسماعیل میں، خاندان بنی ہاشم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے انکار کیا، ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، جو اس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہ مانے، سارے چلے گئے۔
کسی نے نہیں مانا۔ یہاں پر ایک روایتیں پیش کی جاتی ہے کہ اسی مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام علی تھا، جس کا لقب حیدر قرار تھا، جس کا لقب شیر خدا تھا، جس کا لقب فاتح خیبر تھا، جس کا لقب ابو تراب تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ آگے بڑھ کر کہتا ہے محمد ابن عبداللہ، میں تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں پر روایتیں بڑی الگ الگ ہیں۔ اہل سنت کا مزاج، اہل سنت کا موقف، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے اہل سنت یہ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اہل سنت کا موقف دیکھیے، اہل سنت کا عقیدہ دیکھیے، غور کیجیے۔ آج مزاج ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہم رافضیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہے نا، ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ ارے وہ اہل بیت سے کیا محبت کریں گے جنہوں نے امام حسین کو کربلا میں بلا کر، کوفے بلا کر امام حسین کو دھوکہ دیا ہے، وہ امام حسین سے کیا محبت کریں گے؟ الحمدللہ امام حسین سے اصلی محبت کرنے والے ہم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے حیدری۔ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان، سب سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدنا علی المرتضی۔ ہم نے بیلنس بگاڑا نہیں کیونکہ ہم گستاخ نہیں ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر ہم اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں تو صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی کا ادب کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر کا بھی ادب کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی کے قصیدے پڑھتے ہیں تو فاروق اعظم کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں، حضرت علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، عثمان غنی کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں، اور تمام صحابہ کے، تمام جتنے بھی صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، الحمدللہ یہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج، یہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہے۔ اتنا یاد رکھنا، اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہو، کبھی گستاخ نہیں ہو سکتے، اور جس نے اہل سنت کو چھوڑ دیا وہ گستاخ ہو گیا۔ کسی نے نبی کی توہین کی، کسی نے صحابہ کی توہین کی، کسی نے ازواج مطہرات کی توہین کی ہے، مگر اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو ہر کسی کی توہین کو گمراہیت اور کفر سمجھتے، ہر کسی کی توہین کو یا تو کفر ہے یا تو گمراہیت ہے، گمراہیت۔ نہ تو ہم کفر کرتے ہیں نہ گمراہیت۔ تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ بھی عقیدت والے ہیں، یہ بھی عقیدت والے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالوں نا، وہ کیا ہے یہ کہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ بے شک ہم سب اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت ہمارا ایمان، اہل بیت ہماری جان، اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ حدیث ہے تو کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو؟ حضور نے یہ بھی فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا۔ آپ بتائیے، ہم اہل سنت والجماعت نہ تو صحابہ کے دامن کو چھوڑتے نہ تو اہل بیت کے دامن کو چھوڑتے، ہے نا۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک کو پکڑو ایک کو چھوڑ دو، نہ تو ہم رافضی ہیں نہ تو نافضی، نہ تو ہم خارجی ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہاں ایک کو پکڑ کر سب کچھ انہی کو مان لیا جائے باقی کو چھوڑ دیا جائے، نہ نہ نہ، ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں، صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اتنا یاد رکھنا۔ اور اس میں جو اختلاف کرے نا، رزلٹ نکال لینا فوراً۔
اب نتیجے پر پہنچ جانا، جو ذرا سا بھی ادھر ادھر کی بات کرے، حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر سے افضل حضرت علی کو مانے، حضرت عمر سے افضل حضرت علی کو مانے، حضرت عثمان غنی سے افضل حضرت علی کو مانے، سمجھ لینا یہ اپنا والا نہیں ہے، یہ ایران والا، فوراً سمجھ لینا یہ ایرانی لوگ ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت جو طریقہ جمہور کا، جمہور صحابہ کا، وہی طریقہ ہم اہل سنت والجماعت کا، ہمارا یہ ایمان ہے الحمدللہ، ہمارا یہ ایمان ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ بعد لوگوں نے اختلاف پیدا کیا، بعد لوگوں نے صحابہ میں اس طرح کی روایتیں پیش کر کے صحابہ کی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا، صحابہ کا گستاخ بنایا۔ اے لوگوں، اے دھراوی کے مسلمانوں، اتنا یاد رکھنا، صحابہ کا اگر دامن ہے تو اہل بیت کا بھی دامن ہے ہمارے۔ ایسی باتوں میں کبھی نہیں آنا کہ اپنا ایمان کا سودا کر لینا۔ وہ گستاخ جو ابو بکر کی گستاخی کرتے ہیں۔ اب آئیے، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب تو بے شمار ہیں یار، کتنے بیان کیے جائیں، انشاءاللہ میں کل اسے بیان کروں گا، لیکن بتانا یہ ہے اس امت میں نبی کے بعد جو مقام حضرت ابو بکر کا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہم نے نہیں دیا ہے، ابو بکر صدیق کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اللہ اور اس کے رسول نے یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دیا، ہم نے مان لیا۔ بس یہی ہے، اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے، سب سے پہلے نبی آخر الزمان کو اس روئے زمین پر نبی رسول نبی آخر الزمان ماننے والے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ بعض لوگ ہیں کہ جنہیں صحابہ کے ذکر سے بڑی چڑ ہوتی، بڑی چڑ ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر ہم تو اہل سنت ہیں نا، کیا ہم صحابہ کا ذکر نہیں کریں گے؟ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، مجھے یاد ہے، میں یاد دلا دوں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر۔ ہمارا عقیدہ دیکھیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ ہمارا عقیدہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور آسمان میں تارے جو ہے نا وہ صحابہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی تعریف میں کیا فرق۔ کسی نے پوچھا، ایسی تھوڑی کہ یہ میرے صحابی ہیں، مجھ کو دیکھا ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا ایمان لایا، یہ صحابی ہو گئے؟ نا، بلکہ فرماتے اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یار توجہ ادھر رکھو یار، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ تقریر ختم ہوگی اس کے بعد جتنی ہوگا نا سب دیکھ لینا، باقی نہ دیکھے ہو تو کسی سے جو دیکھا ہو وہ پوچھ لینا، کم سے کم دل لگائے ہو یہاں تو یہی دل لگا رہے ہے نا۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر۔ تو آپ پوری توجہ بنائے رکھے، کیا ہو رہا ہے لیفٹ میں، کیا ہو رہا ہے رائٹ میں، کیا ہو رہا ہے پیچھے، جانے دے اسے، کچھ دیر کے لیے تو دنیا چھوڑ دے، ہاں کچھ دیر کے لیے تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں یار، 24 گھنٹہ تو ہم اسی میں لگے رہتے، تو کچھ دیر کے لیے امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں تو امام حسین کے ذکر کی محفل ہے، یہاں صحابہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے نا۔
تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا، اللہ نے، کسی اور نے نہیں، اللہ نے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ صحابیت کا ذکر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو آیت کریمہ میں پڑھنے والا ہوں، کل میں اسے پیش کروں گا، کل اسے پیش کروں گا۔ کوئی ہے جو بتا دے کہ غار حرا میں حضور کے ساتھ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور تھا؟ کوئی اسے بتا دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جسے حضور نے پسند فرمایا، اپنے ساتھ رکھا، جس کے کاندھے پہ سوار ہو کے غار حرا تک گئے، غار سور تک گئے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور الحمدللہ جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہے، وہ غار سور کی پہاڑی ان لوگوں نے دیکھی ہو۔ آج بھی اگر اس پہ چڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے، کمزور آدمی کہے گا نا بابا نا، اتنا اونچا کون چڑھے؟ جبکہ بنا دیا گیا ہے، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، چلنے کے راستے بنا دیے ہیں، پھر بھی آدمی صبح چڑھے تو اترتے اترتے شام ہو جاتا ہے نا۔ اور اس زمانے میں نہ تو کوئی راستہ تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک راستہ ایسے ہی بنایا حضرت ابو بکر نے۔ اور جب دیکھا کہ ایسا راستہ ہے، نبی آخر الزماں کا قدم مبارک نازک، اس میں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، ہے نا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، اس قدم کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پیدل نہ چلیں، میرے کاندھے پہ سوار۔ کیا کہا؟ آپ پیدل نہ چلیں، میرے کاندھے پہ سوار ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ سوار ہوئے، کاندھے پہ سوار ہوئے۔ اب آئیے یہاں ایک اور بات بتا کر میں اپنی تقریر مکمل کرنا چاہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مکہ فتح ہوا، میرے آقا صحابہ کے لشکر کے ساتھ جب مکے میں داخل ہوئے، فرماتے ہیں تمام بتوں کو اتارو اور پھینکو، کیونکہ خانہ کعبہ پہ 360 بت چڑھے تھے، سب کو نکالا پھینکا گیا۔ کچھ بت جو ہے کعبے کے اوپر بھی تھے، بڑے بڑے مشٹنڈے بت کعبے کے اوپر چڑھے تھے۔ میرے آقا کہتے ہیں اسے بھی اتارو۔ حضرت علی سے کہتے ہیں علی اسے اتارو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کعبے کی چھت بڑی اونچی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی، میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور کعبے کے بت کو اتارو، میرے کاندھے پہ سوار۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں امتی، آپ نبی، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کے کاندھے پہ کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ میں آپ کے کاندھے پہ سوار نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، بلکہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو، میرے کاندھے پہ یا رسول اللہ۔ اور حضرت علی المرتضی نے اپنا کاندھا پیش کیا، اپنا کاندھا دیا، یا رسول اللہ سوار ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، میرے آقا نے کہا نا اے علی، تم میرے نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کس سے کہا؟ حضرت علی المرتضی سے۔ مگر غار سور کی پہاڑی پر جب حضرت ابو بکر نے اپنا کاندھا دیا تو نبی نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر تم میرا نبوت والا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میرے آقا نے ابو بکر کے لیے یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت ابو بکر کے کاندھے پہ سوار ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھے پر، کہا تم میرے نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے اے علی، اس لیے تم میرے کاندھے پہ چڑھو۔ حضرت علی المرتضی آگے بڑھے اور حضور کے کاندھے پہ سوار ہوئے، جتنے بت تھے سب اتارا، سب اتارا، سب اتارا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لو، صرف یہ مت دیکھو کہ کاندھے پہ چڑھے تھے، کس کے کاندھے پہ چڑھے تھے یہ دیکھو۔ کاندھے پہ چڑھ کے صرف کعبے کی چھت نہیں دیکھ رہے تھے علی،
عرش آدم دیکھ رہے تھے، عرش آدم دیکھ رہے تھے۔ جب تک علی المرتضیٰ زمین پر تھے صرف کعبے کی چھت کا نظارہ کر رہے تھے، نبی کے کاندھے پہ سوار ہوئے ہیں تو علی المرتضیٰ نے عرش آدم کو دیکھ لیا۔ علی المرتضیٰ نے، یہ نبی کے کاندھے کی برکت تھی، یہ علی المرتضیٰ نے عرش آدم کو دیکھ لیا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی کے کاندھے میں سوار ہو کر صرف کعبے کی چھت نہیں دیکھ رہا تھا، عرش آدم کو دیکھ رہا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نبی اپنے کاندھے پہ چڑھا دے تو عرش آدم دکھا دے۔ عرش آدم وہی دکھا سکتا ہے جو عرش آدم دیکھا ہوگا، جس نے عرش آدم دیکھا ہوگا وہی عرش آدم دکھا سکتا ہے۔ تو نبی اپنے کاندھے پر علی کو چڑھائے اور یہ بتائے اے علی میں تمہارے کاندھے پر سوار ہوں تو تم میرے نبوت کو بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ابو بکر کے کاندھے پر نبی سوار ہو کر بتا رہے ہیں جو میرے نبوت کو بوجھ کو برداشت کر لے وہ ابو بکر ہے، جو میرے نبوت کو بوجھ کو برداشت کرے وہ ابو بکر ہے، اور جو میرے کاندھے پر سوار ہو علی المرتضیٰ۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ہم عمر ساتھیوں، یہ ذکر حسین کی محفل ہے۔ حضور کی آمد، حضور کا تشریف لانا اس دنیا میں، اللہ نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، حضور کا امتی ہمیں بنایا۔ حضور آخری نبی بن کر، حضور آخری کتاب لے کر، حضور آخری دین لے کر اس خاکدان گیتی پر آئے، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، جس قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت ہمیں مجاز دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں حضور سے عشق بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ مجمع حضور کا چاہنے والا، یہ مجمع حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا، یہ مجمع اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہ مجمع اولیاء سے محبت کرنے والا، یہ مجمع تمام بزرگوں سے محبت کرنے والا۔ الحمدللہ ہم ہی اہل سنت ہیں، ہم ہی نجات پر ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، جس کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی تھی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر رہے گا وہی گروہ جنت میں جائے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، میرے دوستوں، یہ چند باتیں آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر مجھے پیش کرنا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے، بڑی محنت کر کے جو سبق میں نے یاد کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل آپ کو حضور کی مکی اور مدنی زندگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی سماعت کرنا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر، حضرت امام حسین ان کے بچپنے کا ذکر، ان کی جوانی کا ذکر، اس کے بعد اسی طرح سے ہم واقعات کربلا کی طرف پڑھیں گے۔ آپ روز اسی طرح سے تشریف لائیں۔ روزانہ میری تقریر میں ایک جھلک کربلا کی ضرور رہتی ہے، اور میری یہ کوشش رہتی ہے، یہ ذکر حسین کی محفل ہے تو امام حسین کا ذکر تو ہونا ہی ہے نا، دو دن ہو جائے، روزانہ تھوڑا تھوڑا تو امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم اگر جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، جو پا رہے ہیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے، آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ بڑی تعداد میں، اس سے بڑی تعداد میں مجھ سے جب کہا گیا تھا، مجھے دعوت پیش کی گئی تھی، کہا گیا تھا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، 2-2.5 ہزار لوگ رہتے ہیں، مگر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے تو کم لوگ لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، لگ رہا ہے جلدی اپنے گھر چلے جاتے ہیں یا کیا بات ہے، لوگ تھک ہار جاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ذکر حسین کی محفل میں تشریف لائیے۔ ذکر حسین کرنا
یہ بھی عبادت ہے، ذکر حسین سننا یہ بھی عبادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔